اور سمجھے. اور یہ کمال کیا اب یہ پورا ہمارا گھریلو نظام بیان ہو رہا ہے اس میں. الرجال قوامون علی النساء, کہو سبحان اللہ. الرجال قوامون علی النساء, فرمایا جو مرد ہے نا یہ نگہبان ہے, یہ کنٹرولر ہے. کیا ہے؟ یہ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے, یہ کنٹرولر ہے, یہ ہیڈ آف دی گھر ہے, ہیڈ آف دی بیت ہے. یہ ایسے ہے کہ ان کے سر پر عورت کھڑی ہے. بولیے ان کے سر پر ہے, یہ عورت کا سہارا ہے, عورت ان کا سہارا نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے حاکم بنایا ہے. ایک ترجمہ یہ بھی ہے, اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر. بولیے حاکم بنایا ہے بما فضل اللہ بعدہم علی بعد, اور فضیلت دی ہے اللہ نے بعض مردوں کو بعض عورتوں پر. بولیے بعض مردوں کو بعض. اب بیٹا تو ماں پر فضیلت نہیں لے گا, مگر خاوند اپنی بیوی پر فضیلت لے جائے گا. بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن پر فضیلت لے جائے گا. ساس اپنی بہو پر فضیلت ہے. اسی طرح آپ گنتے جائیے, ماما ہے تو بھانجی پر فضیلت ہے, چاچا ہے تو بھتیجی پر فضیلت ہے, وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. اب یہ سوال ایک انڈرسٹوڈ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مرد کا رتبہ کیوں ہے؟ تو فرمایا وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس لیے کہ یہ اپنے مال تم پر خرچ کرتے ہیں. بولیے یہ اپنے مال تم پر خرچ کرتے ہیں, یہ تمہاری ضرورتیں اپنے مالوں سے پوری کرتے ہیں, یہ سارا دن کما کے بیگم صاحب کے قدموں میں رکھتے ہیں. تو لہذا مردوں کی فضیلت زیادہ ہے. بولیے مردوں کی فضیلت ہے. اب یہ مرد ابا ہو تو پھر گھٹ جاتی ہے, کیوں نہیں؟ پھر اماں بچ جاتی ہے. نہیں, یہ ابا ہے تو ابے میں بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے. ماں کا رتبہ اس کے بعد ہے اور ابے کا رتبہ ماں سے پہلے ہے. عورتوں کی صفتیں کیا ہے جی؟ توجہ سے سمجھیے گا. عورتیں مرد کے بغیر نہیں چل سکتی. بولیے مرد کے بغیر. مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ اگر 6 خواتین جا رہی ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی وہ 6 کلیے ٹر گئی ہیں, 6. اور اگر ایک بھی بندہ ساتھ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اکیلی نہیں ہے, کیونکہ بندہ ساتھ ہے. بندے 4 جا رہے ہو تو کبھی کسی نے کہا کلے جان رہے نے؟ بولو تو صحیح. یہ عورتوں کے بارے میں آئے گا. کیوں کہ عورت کی حفاظت صرف مرد سے ہے. مرد کے بغیر یہ جو کام چل رہے ہیں یہ جائز ہے نہیں. اب ہم یہ تعلیم تو بچیوں کو نہیں دی جا رہی کہ مرد تجھ پر حاکم ہے. الٹا ان کو جو ہی وہ کالج کراس کرتی ہیں تو یونیورسٹی میں جوائن وہ کو ایجوکیشن آ جاتی ہے, لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ہاسٹل میں بھی وہ چلی جاتی ہیں, اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. ان بغیرتوں نے یہ چیزیں ہم میں داخل کر کے ہماری معاشرت ہی تباہ کر دی. وہ بچی نہیں رہتی جو یونیورسٹی سے واپس آتی ہے, اس کو گھریلو نظام پسند ہے, اس کو خاوند کی روک ٹوک اور ڈانٹ ٹپٹ پسند ہے. وہ کسی اور مخلوق میں بیچاری جا چکی ہوتی ہے, وہ نارمل زندگی گزارنے کی قائل ہی نہیں رہتی. اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کو, حضرت عمر نے فرمایا ان کو سورہ نور سکھاؤ. آنکھوں نا سبحان اللہ. ان کو سورۃ النساء سکھاؤ, پتہ چلے کہ مرد کی حیثیت کیا ہے. وہ کہتی ہے تو ساڑھے واسطے کیتا کی ہے. فالصالحات, اب عورتیں کامیاب وہ ہیں جو نیک ہوں. سبحان اللہ. بولیے جو نیک ہوں. اور قانتات, اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہوں. بولیے خاوند کی. لو آج تو ایک حدیث سنانا, ساری عمر میں دعاواں دے گے تھوڑے دے. آج میں جھنڈے گاڑ چھڑے نے. خیر النساء, فرمایا بہترین عورتیں وہ ہیں امراتن, بہترین خیر النساء امراتن, بہترین عورتیں وہ بیویاں ہیں اذا نظرت الیہا سرت کا, جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اس کو راضی کر دے. سبحان اللہ. بولو جی, خاوند اس کو دیکھے تو وہ اے نہ کہ کی تو تکنڈے ہیں کور کور کے ہیں 2 منٹ بیچارہ ویکھ ہی لوے تے آکھے تینوں اور کام کوئی نہیں, جدو آنا اکھا پھٹ کے مینوں تاڑن لگ پینا ہے. نہیں, فرمایا خاوند دیکھے وہ اس کی نظر کا ایسا استقبال کرے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے. آگے سنیے, یہ حضور فرما رہے ہیں, میں اپنے کول تے نہیں. اذا امرتها اطاعت کا,
جب خاوند حکم دے تو بیوی اطاعت کرے. بولیے بیوی یہ نہیں کہ کیوں میں تیرے پیو دی نوکر ہاں، اس طرح نہیں. اطاعت کا یہ اچھا. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حفظت کا فی مالها و نفسها، اور جب خاوند چلا جائے تو یہ غائب ہو خاوند تو یہ پیچھے سے اپنے دامن کا بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. اپنے دامن کی بھی حفاظت کرے اور مال کی بھی حفاظت کرے. میری بیوی نے ادھر تقریر کی پچھلے گاؤں میں جہاں میرا بیٹا خطیب ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی جیڑا خامد خرچہ نہیں دینا ان دی بیوی اگر چوری پیسے کر لے تو جائز ہے. وہ جنہ سنیا سی انہیں کام سٹارٹ کر چھڑیا. گھر گھر میں لڑائیاں پڑ گئی. اب کچھ لوگ برداشت کر لیندے نے تو کچھ برداشت ہے. انہیں آخیا یہ تیری ایسی تیسی میرے پیسے کٹے نے ڈنڈے چلے. وہ کسے بھی مار کھانی نے دس چھڑیا بھی تو ملوانی نے مسئلہ کیتا ہے. شاہ صاحب دی ماں نے میرے بیٹے نے آخیا بھی ان دی ماں نے مسئلہ کیتا ہے کہ خاوند دے پیسے چوری کرنے. وہ 4 چودھریاں نے جناب پہلے میں نے فون کیتا، پھر میں اتنے گیا. انہیں کہا جی تہاڈی مہربانی، تہاڈی بیوی نو یہ کہڑے خزانہ لب گیا حدیث والا، ساڈی تو جیباں خالی کرا چھڑی نے. میں پھر کیا میں کہا بھی یہ تو مسئلہ کتوں بیان کیتا ہے؟ انہیں کہا جی وہ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی سن حضرت امیر معاویہ دی ماں، تے انہیں کہا ابو سفیان میں خرچہ نہیں دینا تو میں کر لیا کر. آپ نے فرمایا کر لیا کر خیر. میں کیا تو انہوں واسطے آخیا، یہ تو نہیں سی آخیا بھی ساری بیویاں نو اجازت دے دیو. تو میں کہ جدوں دی پڑھی یہ مطلب میری بھی خیر کوئی نہیں کہ بھائی ان کے گھر کا مسئلہ تھا اور حضور نے ان کو اجازت دے دی. حضور ان کے داماد تھے. بولیے حضور ان کے. اب یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بیچاری یہ چوریاں کرن والے حدیث تے عمل کرن والے لتر کھان خامدہ کھڑو. تو ایسا مسئلہ جائز ہے نہیں. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس زمرے میں ہے. بہرحال میں ان منت کی بھی عمل بھی نہ کری دیتے تے اگے کسی نے دسنا بھی. ہاں یہ دونوں کام نہیں کرنے، برداشت تو باہر نہیں. ایک حدیث اور سناوا جو سبحان اللہ کو. آئے ہائے میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار اور مطیع ہو، اطاعت کرے، اس کے لیے پرندے ہواؤں میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں، اور فرشتے آسمانوں میں، اور درندے جنگلوں میں اس عورت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہوں سنا دیا جی شاید کو کم پاڑی جائے. اے تو ضرور سناؤ گے نا. کیوں جی خوش ہو گئے ہوں؟ آکھو نا سبحان اللہ. آج تو تھوڑے جھنڈے گاڑ چھڑے نے جناب. اچھا جی ایک صحابی آئے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں. قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، یا رسول اللہ بتائیے ہم پر ہماری بیویوں کا حق کیا ہے؟ قال آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا اطعمت، جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، اور وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب جو تم پہنو تو انہیں بھی کپڑے پہناؤ. ولا تضرب الوجہ، ان کے چہرے پر نہیں مارنا. بولیے کسی کو چہرے پر تھپڑ مارنا پوے تو چلو کوئی لک لک دفعہ مار لیا کرو. ہوں تو وہ بھی ساری ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اسی تو خود کھان والی جگہ تے آئے پے ہیں. تو بہرحال چہرے پہ مارنا جائز ہے نہیں. ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، آپ نے فرمایا اگر تم نے ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہو تو صرف بستر ہی الگ کرنا، گھر سے انہیں نکالنے کی ضرورت ہے. یہ حضور نے حقوق بیان کیے ہیں. بہرحال مردوں کی فضیلت کیا ہے؟ ان پر خرچ کرتے ہیں. فالصالحات، نیک عورتیں کون سی؟ قانتات، اپنی خاوند کی اطاعت کرنے والی. حافظات للغیب، اور مردوں اگر خاوند غیب ہو تو بعد میں حفاظت کرنے والی. بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، اللہ تعالیٰ کی. واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون، جن کے بارے میں تمہیں خدشہ ہے، جن کے بارے میں تمہیں نشوزہن، کہ وہ تمہاری نافرمانی کرے گی اور نافرمانی سے باز نہیں آئے گی. فعظوہن، انہیں واز کرو. بولیے انہیں واز قرآن کا کرنا ہے یا فلمیں بھی کھانی ہیں یا ڈرامے شرامے بھی کھانے نے؟
تاکہ جی بیوی دی اصلاح ہو جائے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ڈراموں سے بیوی کی تربیت ہو رہی ہے, فلموں سے میاں بیوی اور خاندانی موضوعات پر جی فلمیں بن گئی ہیں, ان کو دیکھو خاندان سمجھ. واعظو فاعظوہن, ان کو واعظ کرو. اب آپ تو سن رہے ہیں مگر وہ سنیں, تو آپ سب کو مل کر کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی یہ سن لیں تاکہ ان پر بھی قرآن کا اثر ہو جائے. وَاهْجُرُوهُنَّ, اور اگر واعظ سے کام نہیں بنتا, وہ واعظ نصیحت نو چک گئی نے, تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تے پھر انہوں نے بستر جدا کر دیو. بولو انہوں نے بستر. یہ کنوں حکم ہو رہے ہیں؟ سارے بولو یا میں کل ہی ہوں؟ یہ کنوں حکم ہو رہے ہیں اور ہن کی ہو رہے ہیں کہ وہ جیڑی گل بیوی نے منانی ہوندی وہ کہندی من نہیں تو میں اس کمرے چلی ہوں, اسی اتھے ہی ڈھیر ہو جانے. سمجھ رہے ہو ماسٹر صاحب اپنی گل سچی دس رہے ہیں, جنہاں نال ہوندی وہ نہیں بولنا. تو مسئلہ سمجھ رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھمکی تو مرد نے لگانی تھی. بولیے یہ دھمکی کس نے لگانی تھی؟ کہ خبردار بستر الگ کر دوں گا اگر میری بات نہ مانی تو. اور الٹا اڑو سانو لا رہی ہے نا. تو پتہ چلا کہ جو بیوی کی اس قسم کی دھمکی سے ڈر جائے وہ مرد کہلانے کا مستحق ہے, وہ اپنی مردانگی سے گرا ہوا شخص ہے. دھمکی تو ہم نے لگانی تھی, الٹا ہم اس قدر شہوت کے غلام ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں لگام ڈال کے دگڑ دگڑ دوڑا رہی ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تم دھمکی لگاؤ. وَاهْجُرْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, انہیں الگ کر دو. بولیے انہیں الگ کر دو, دماغ ٹھکانے آ جائے گا. انہوں نے کی آنا انشاءاللہ ساڑیاں چیکا نکل جانی چاہیے. بعد خاوند تے بیویوں تو بغیر اروڑیاں کر دینے. اروڑی سمجھتے ہو, کتا نہیں ہیکا لانا, یہ لاندے نے. اور بعد بڑے شیر ہوئے, طلاق دیتی زور ویلے تے اثر ویلے مولوی صاحب خدا دا ناج کو راہ کٹو. میں کیا بد وقت دیا پترا, جو تیری اے اوقات ہے تو تو ایڈا کام کیتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر انہیں تم مار بھی سکتے ہو. بولیے انہیں مار بھی, پر اس مار میں ایسا مار نہیں کہ جس پر جسم میں نشان لگے. صحابہ کہتے ہیں مسواک سے مار لیا کرو. مسواک سے اصل تو شرم ہی دلانی ہوتی ہے نا. مار سے مراد مقصد تو مار نہیں ہوتا, اس کو ڈی گریڈ اور ڈی ویلیو کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیے تو کیا کر بیٹھی ہے, کیا کر رہی ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ, فرمایا تم اسے مار بھی سکتے ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ باز آ جائے اور تمہاری اطاعت کرنی شروع کر دے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر ان کو تنگ کرنے کے بہانے تلاش ہے اور پھر نئے نئے راستے نہ نکالو, پھر بس کر دو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, اللہ تعالیٰ بڑی عظمت اور کبریائی میں سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ عظمت اور کبریائی میں بولو سب سے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے, باز بھی ہو نہیں مردی, بستر جدا کیتا دے ہو الٹا ساڑی بس ہو گئی. اور وَاضْرِبُوهُنَّ والی بھی اوقات ہے کہ اسی ان مار چھڑ کے ڈانٹ بھی سکتے, کیونکہ بعد بالکل پتر قسم دے خاوند ہوتے ہیں, نہایت فرما بردار ہے. جتھے بیگم کرے سٹ ڈاؤن اوتھے ہی پہ جاتے ہیں, وہ آ کے سٹینڈ اپ نال ہی چھال مار کے کھلو جاتے ہیں. تے بیوی دے کھڑے کیتے ہوئے پنڈا کولوں نہیں پیندے, نہیں سمجھے ہو. جنہوں زنانی کھڑا کیتا ہوئے انہوں دو پنڈ بھی ڈال کے بٹھا سکتے, تے جنہوں زنانی بہا چھڑے ہو ماشاءاللہ نماز پڑھن بھی مسیتے نہیں ہوتا, کہندا ایتھے بھی تے بیٹھ کے ہو جاندی ہے نا. تو بہرحال جب سارے طریقے کارگر نہیں ہو رہے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, جب تمہیں یہ خطرہ ہے کہ اب یہ شقاق یعنی مخالفت, دشمنی, عداوت بڑھتی جا رہی ہے, تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, تو پھر ایک حکم یعنی ایک بڑا معزز آدمی بلاؤ خاوند کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ خاوند کی طرف سے. ایک چودھری, ایک فیصل, ایک حکم. اور دوسرا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک بڑا آ جائے لڑکی کی طرف سے. اور ان یریدا اصلاحی, اگر یہ ارادہ کرے اصلاح کا, اگر یہ ارادہ کرے لڑکی والے بھی ارادہ اصلاح کا اور لڑکے والے بھی ارادہ. پر مزے کی گل ہے کہ یہ جدو لڑکی لڑکے والے کٹھے ہوتے ہیں تو یہ جڑیاں شتونگڑیاں چھڑتے ہیں کہ جیڑی کسر رہ جاندی وہ ماشاءاللہ یہ آپ ہی پوری کر چھڑتے ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ لڑکی دا جو ابا ہوتا ہے, میں تمہیں شان نزول دسا,
حضرت زید، ہاں جی زید بن آیت نمبر 35 ہے جی، زید نمبر حضرت زید بن زہیر پڑھیے رضی اللہ، ان کی بیٹی کا نام تھا حبیبہ رضی اللہ تعالی، ان کا نکاح ہوا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تو جب وہ بچی کی شادی ہوئی تو کچھ عرصے بعد انہوں نے سعد بن ربیع نے تھپڑ مار دیا اپنی بیوی کے منہ پر، تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، تو حضرت ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے، اور جب حضور کی خدمت میں آئے اور کہا جی انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو حضور نے فرمایا جاؤ اسی طرح جا کر تم سعد کو تھپڑ مارو اپنے خاوند کو اور تھپڑ کا بدلہ لے لو۔ ابھی یہ گئے تھے تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ عورت بدلہ لے سکتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر عورت، یہ آیت نمبر 34 ہے کہ اگر خاوند چاہے تو بیوی کو مار سکتا ہے، بولیے بیوی کو، تو پھر آپ نے دونوں کو بلا کر یہ آیت سنائی کہ بھائی سعد کے حق میں آیت آ گئی ہے، لہذا تم اس سے بدلہ لے سکتی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مارنے کی اجازت عطا فرما دی ہے، لہذا اپنے دائرے میں رہو اگر مار سے بچنی ہے، اور جن دے ڈاری کوئی نہیں انہوں پھر دائرے چ رہن دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے کی طرف سے آئے اور ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی، یہ دونوں بیٹھے، ان یریدا اصلاحی یوفق اللہ بینہما، اگر یہ اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ دونوں میں موافقت پیدا فرما دے گا، اگر ارادہ ہوگا تو، اگر ارادہ اور اگر ماشاءاللہ کڑی نو پہلے دن ہی انہیں سکھایا ہوئے ماں نے تو چوڑی ہو کے جائیں تینوں کو گل کرے تو مینوں دسی پھرے دے میں واچا سیدھیاں کر دیا گی، یہ واگا میرے ہاتھ چ میں کھینچاں گی، اور بیٹی کا جو باپ ہے وہ اپنے داماد کی سننے کو تیار ہے، اور جو لڑکی کے بھائی ہیں وہ اپنی جگہ جناب چیس مار خاں بنے ہوتے ہیں، اور ادھر جو لڑکے والے ہیں وہ اپنی جگہ حق پر ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ اپنی اپنی باتیں، وہ اس کی غلطیاں، یہ اس کی غلطیاں، وہ اس کی اصلاح، اس کی اصلاح، مل ملا کر اگر یہ ارادہ کر لے اصلاح کا تو اللہ کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، میں دونوں میں محبت پیدا فرما دوں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر بات سے خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، ہر خبر کو جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی میاں بیوی کو لڑانے کی سازش کرے، ہاں جی یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان شام کو نا جی دریا کے کنارے پر کچہری لگاتا ہے کھلے میدان میں، اور بیٹھا ہوتا ہے ایک تخت پر، اور شتونگڑے بیٹھے ہوتے ہیں سارے سامنے، رپورٹ لیتا ہے ہاں بھی کیا کیا ہے، وہ یہ کہتا جی میں آج اینے بندیاں نو عادل گڑھ مسلمانوں نو مسیتے سارا دن نہیں وڑن دیتا، وہ نہ پڑھی ایک بھی کوئی نہیں۔ شیطان کہتا واہ خوب بہت اچھا کیا۔ دوسرا ایک شتونگڑا یہ بھی کہتا ہے کہ اسی 3-4 پکے نمازیاں نو باہر لایا بھی تھی روزانہ جو ہی نماز پڑھ کے نکلنا ہے تے مولوی دے عیب سارے محلے ہی دسنے نے، یہ اسی انہوں دی خاص ڈیوٹی لائیے، پڑھنی بھی اگلی صفحے چ تے کوئی گل مولوی دی چھڑنی بھی، آخر وہ بھی انسان ہے نا، لب تو تمہیں جانی ہے کوئی نہ کوئی، لہذا تہاڈا کام ہے اندی گڈی بنی رکھو تے دے تڑکے تے تڑکا، انہوں تھلے آن دینا نہیں۔ شتونگڑا کہندا، وہ کہندا واہ بھائی واہ بہت اچھا کام ہے، بھی بہت نیکی دا کام ہے، اگر امام کامیاب ہو گیا تو اندر نال قرآن و حدیث کامیاب ہو جائے گا نا، لہذا تو بھی اچھا کیتا ہے۔ وہ پھر سارے میں اینی شراب پلائی اینے زنا کرا، وہ کہندا ٹھیک ہے بیٹھ جا، ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ ایک بیڑا جہا شتونگڑا کھڑا ہوندا ہے بالکل کوڑی شکل والا، اٹھ کے کہندا جناب میں فلاں فلاں جگہ تے میاں بیوی طلاق کرا چھڈی ہے، تو یہ گل سن دی ہے نا شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر 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 انہوں پاندا جفی، انہوں چومدا متھا، انہوں پھر اپنے تخت تے اپنی جگہ تے کہندا اصل میرا جانشین تو ہے، اصل کام تو کیتا ہے، اگر میرے بعد میرے کو تخت تے بیٹھے گا تو وہ تو ہی ہے۔ تو پتہ چلیا کہ ابلیس اعظم نے جنہ دی کوشش ہوندی ہے کہ میاں بیوی صلح نہیں ہونی چاہیے، انہاں وچ وکھرا پن ہونا چاہیے یا طلاق تک نوبت ہونی چاہیے۔ حضرت علی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ میاں بیوی دی لڑائی آ گئی، آپ نے اس آیت تے عمل کیتا، ایک بندہ لیا کڑی والے وانگ لو اور ایک لیا بولیا کرو نہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی انہاں کو پہلے اختیار لے لو تے پھر فیصلہ کر دیو،
تو جو تسی بہتر سمجھو وہ فیصلہ، اور نال ہی آپ نے یہ آیت سنائی کہ اگر تہاڈا ارادہ اصلاح دا ہویا تو اللہ تعالیٰ محبت دی فضا پیدا کر سبحان اللہ. تو لڑکی بول پئی، انہیں کہا جی میرے والوں انہاں نوں اختیار ہے، یہ چاہے صلح دا فیصلہ کرن چاہے ساڑی طلاق دا کر دین، جو مرضی کر دین، میں انہاں دے فیصلے تے عمل کراں گی. بولیے میں انہاں دے فیصلے تے عمل کر. مگر لڑکا آکڑ گیا، انہیں کہا جی میں طلاق والا فیصلہ نہیں جے ماننا، البتہ یہ میرے والوں کو پیسے پوسے دے کے انہوں نے راضی کرنا چاہتے میں مان جاؤں گا. مولا علی پاک نے فرمایا تو بھی انج اختیار دے جی میں تیری بیوی نے اختیار دیتا ہے، یہ تو کم نہ کر. اور جب تک تو اختیار نہیں دے گا وہ فیصلہ کر سکتے نہیں. اگر فیصلہ لڑکی دے ہاتھے چپنا ہے اور لڑکے دے ہاتھے چپنا ہے تو پھر فیصلہ کرنے والے نے کی کرنا ہے؟ وہ تو پہلے ہی کیتی بیٹھے نے. بات سمجھ آئی جی؟ یہ اختیار دین، لڑکی جنہوں گھلے نمائندہ بڑھا کے اختیار دے کے بھیجے اور لڑکا جنہوں بھیجے اختیار دے گا. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے یہ لڑائی دے صلح دے طریقے تاں بیان کیتے نے کہ میاں بیوی جے کام ہوندے رہنے نے. بولیے کام آئے نہ کہ جی بھی فلاں دا کیوں ہو گیا، فلاں دا سب دا ہوندا ہے، ہوندا رہنا ہے. ان دی اصلاح کیویں کرنی ہے قرآن نے دس دیتا ہے. لہذا قرآن نے لڑائی تو روکیا، صلح دا طریقہ دسیا ہے. بولو نا صلح دا یہ ہے بے وقوفی کہ بندہ گمان رکھ لے کہ جی اختلاف ہونا ہی نہیں، انہاں تے ایک دوجے نال لڑنا ہی نہیں. جدو سیدہ فاطمہ اور علی جیسے وچ ناراضگی ہو گئی، نہیں سمجھے ہو گئی، اور حضور نے آگے صلح کرائی. اور پھر خود حضور نے قسم اٹھائی اپنی بیویاں تو کہ میں ایک مہینہ انہاں دے گھر ہے، اور اللہ نے اجازت دیتی کہ انہاں کو جنہیں جنہیں طلاق لینی ہے طلاق لے کے اگے نکاح کر لین. یہ سورۃ الاحزاب وچ پوری بحث آ رہی ہے. تو پھر اسی انہاں تو اعلیٰ معاذ اللہ ہو سکتے ہیں؟ اسی تے کروڑویں کھربے درجے تو بھی انہاں تو تھلے ہیں جی. لہذا یہ نہیں آکھیا کرو فلاں دے گھر انج کی ہو گیا ہے، پر صلح پھر انج کراؤ جی میں قرآن نے دسی ہے. اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ میں نے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ